سلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کا پیغام شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آل پر دبائیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ایک سوال ہے کہ سورہ اعلیٰ کو سمجھا دیں، کیونکہ روایتی لوگ جو ہیں عام طور پر جمعہ والے دن خاص طور پر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کو پڑھتے ہیں اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال وہ سب تو غیر قرآنی باتیں ہیں کہ فضیلتیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ اعلیٰ موجود ہے، یہ سورہ نمبر 87 یعنی 87۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھیں کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، پڑھ کر کوئی ثواب کمانے کے لیے چیز نہیں ہے۔ اسے پڑھ کر سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہدایت لیں گے، پھر نتیجہ ملے گا۔ اگر ہدایت لے کر عمل نہیں کریں گے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ یہ تسبیح گھمانے کے لیے یا ایسے پڑھنے کے لیے اور ڈھیروں ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو میری فہم وہ بتاتا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ذرا غور سے سنیے گا اور سوالات جو وہ پھر روایتی ترجمے سے نہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کی تمانیت، الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والا۔ تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکیزگی بیان کر اپنے سب سے بلند رب کے نام کی۔ سبح کہا جاتا فرما برداری میں تیرنے کو، یعنی مکمل فرما برداری اختیار کرنا۔ اسم پہچان، یا اس کو آپ تعارف یہ بھی کہہ سکتے ہیں، رب کا تمہارے رب کی، اعلیٰ جو بلند تر ہے، یعنی فرما برداری اختیار کرو تم اپنے اعلیٰ ترین رب کے پہچان کی۔ یہاں پر دیکھیے اسم ہے اس لیے الف ساتھ میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کے ساتھ الف نہیں ہے، تو یہ بھی اسم اور بسم کا واضح ہو رہا ہے کہ وہاں بے حرف جار نہیں ہے، وہ پورا ایک لفظ بسم، اور یہاں اسم ہے سب اسم ربک الاعلی۔ تو فرما برداری اختیار کرو خاص اعلیٰ ترین اپنے رب کے پہچان کی۔ وہ کیا ہے؟ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا۔ الذی جو کہ خلق بنایا، فسوا پس ٹھیک کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی۔ والذی، اور جو کہ قدر پیمانہ دیا، فہدی پس ہدایت دیا، یعنی وہ جو کہ پیمانہ دیا پس ہدایت دیا۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ اگایا، المرعی کا انہوں نے چارہ کر دیا، جبکہ مرعی کہا جاتا ہے نگرانی کو۔ ریت اسی سے نکلا ہے، جو عام آدمی ہوتا ہے ریت ہوتی ہے، اور جو رعایا کی جو نگرانی کر رہا ہوتا ہے وہ مرعی کہلاتا ہے۔ والذی، اور جو کہ اخرجا خوب نکالا، المرعی خاص نگرانی سے، یعنی اور وہ جس نے نگرانی سے خوب نکالا، خاص نگرانی سے خوب نکال دیا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ فجعلہ، پس اسے بنا دیا، غثاء بے پرواہ تباہی، احوا لوہے کے زنگ جیسی، تو پس اسے بنا دیا لوہے کے زنگ جیسی بے پرواہ تباہی۔ جو لوگ اس ریت سے نکلتے ہیں کہ اللہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیسا نظام چاہ رہا ہے، اس سے نکل جاتے ہیں تو وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ بے پرواہ تباہی کی طرف، اور جس طرح لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے ویسے تباہ ہو جاتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے۔ اب اس میں آپ کر کے کیوں لگا رہی ہے؟ تو اللہ ہم سے ہی مخاطب، آج ہم پڑھ رہے اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ سنقرئک، جلد ہم سے پڑھو تم، فلا تنسیٰ پس تم نہیں بھولو گے، الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی۔ اب اس ترجمے سے ایسا لگ رہا ہے نہیں اللہ کچھ بھلانا بھی چاہتا ہے، کہ کیا اس میں اللہ نے متضاد باتیں رکھی ہیں قرآن میں کہ اس کو کچھ بھلائے بھی؟ بلکہ یہ کیا ہے، الا ما شاء اللہ، صرف جو اللہ کی چاہت ہے۔ انہ، بے شک وہ، یعلم، جانتا ہے، الجہر وما یخفی، خاص ظاہر ہونا اور جو یہ مخفی ہے، جو چھپا ہوا ہے۔ ونیسرک للیسری، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے۔ ونیسرک، اور ہم تمہیں آسان کرتے ہیں، للیسری، آسانی کے لیے۔
اللہ نے ہر چیز انسان کی آسانی کے لیے دیا ہے، ہدایت بھی اللہ کی نے انسان کی آسانی کے لیے دیا ہے، تو ہم سے یہ آسانی ہے تمہیں آسانی کے لیے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس آپ سمجھا دیں اگر سمجھانا نفع دے، فذکر پس یاد دہانی لو، ان نفعت الذکریٰ اگر تمہیں نفع دے یا خاص یاد دہانی، الذکریٰ کر کے کہتے ہیں خاص یاد دہانی، خاص یاد دہانی اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے ذکر، تو پس یاد دہانی لو اگر یاد دہانی تمہیں نفع دے۔ سیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے وہ جلد سمجھ جائے گا، سیذکر جلد یہ یاد دہانی لے گا، من یخشی جو لرزتا ہے، جو خوف رکھتا ہے، جو اللہ کی ہیبت کا اقرار کرتا ہے، یعنی اللہ کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کوئی ڈرا نہیں رہا، بلکہ یقین سی بات ہے کہ جسے اس بات کا ڈر ہو کہ میں نے صحیح کام نہیں کیا تو غلط نتیجہ آئے گا، اس کے سمجھنے کے لیے تو جلد یہ یاد دہانی لے گا جو لرزتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے بدبخت پہلو تہی کرے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا اور اس سے اجتناب کرے گا، الاشقا جو خاص پھٹے ہوئے ہیں، خاص الگ ہوئے، شق سے یہ اشقا پھٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، اس کا یہاں پر الگ کرنا زیادہ بہتر رہے گا، بدبخت تو کسی طرح نہیں آتا ہے، اور جو اجتناب کر رہا ہے اس سے تو خاص پھٹا ہوا ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، الذی جو کہ یصلی النار وہ مل جائے گا خاص جلنے میں، الکبریٰ جو خاص بڑائی والا جلنا ہے، تو تم خاص جلنے کی حمایت میں، جو کہ وہ خاص جلنے میں بہت بڑا مل جائے گا، یعنی بہت بڑے جلنے میں مل جائے گا، کون جو اجتناب کر رہا ہے، پھٹ رہا، الگ ہو رہا ہے، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ پھر نہ مرے گا وہ اس میں اور نہ جیے گا، ثم لا يموت پھر نہیں وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا یحییٰ اور نہ اس کی احیا ہے، نہ اس کی نشوونما ہے، نہ آگے بڑھنا ہے، اس کو آپ نہ زندگی ہے یہ کہہ سکتے ہیں۔ قد افلح من تزکا یقیناً اس نے فلاح پائی جو پاک ہوا، قد یقینی افلح خوب کامیاب ہوا، من تزکا جو نشوونما دیا، جو تم میں سے جس نے نشوونما دیا، جس نے اس کو آگے پروان چڑھایا، زکات اسی سے نکلا ہے، فروغ دینا، پروان چڑھانا، نشوونما دینا، پاک اور ناپاک تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو کہانی والا فلسفہ ہے، اس کو ہٹا دیں، تو یقینی خوب کامیابی ہے جو تم نے فروغ دیا، وذکر اسم ربہ فصلی اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ اب دیکھیے پہلے بھی صلی اللہ علیہ گزرا ہے تو وہاں انہوں نے نماز نہیں کیا تھا، لیکن اب یہاں نماز کر دے رہے ہیں۔ یسلا صلی ایک ہی مادہ ہے، تو کیا جلنے میں وہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہاں تو داخل کرنا کر رہے ہیں، مل جانا صلاحی ملنے کے لیے، وذکر اسم اور یاد دہانی لو، اسم یعنی پہچان کی، رب بھی اپنے رب کی، فصلی پس مل جاؤ، اس کے ساتھ متصل ہو جاؤ، مل جاؤ، جڑ جاؤ، اور اپنے رب کی پہچان سے یاد دہانی لیا پس مل جاؤ، اپنے رب کی پہچان سے یاد دہانی لو پس مل جاؤ، بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل ہاں تؤثرون الحیات الدنیا تم اثر لیتے ہو دنیا کی زندگی کا، تو پس تم دنیا کی زندگی کا اثر لیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ اور جب کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، والآخرہ اور جو خاص آخری ہے، خاص آخرت ہے، اس کو آپ یوم القیامہ بھی کہہ سکتے ہیں، خیر بہتر ہے، وابقیٰ اور بقا ہے، اس میں پھر موت کا کوئی باقی نہیں ہے، باقی رہنے والا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی بے شک یہ پہلے صحیفوں میں، ان ھذا بے شک یہ، لفی ضرور میں، الصحف الاولی خاص پہلے والے صحیفوں میں، تو بے شک یہ خاص پہلے والے صحیفوں میں ضرور ہے، صحف ابراہیم موسیٰ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، تو اب یہ خاص پہلے والے صحیفے کون سے ہیں؟ اللہ نے ہر رسول کو کتاب دیا ہے، ہر نبی کو کتاب دیا ہے، تو اسی لیے صحف جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اب یہاں پھر دو کی بات ہوگی تو صحیفہ کون سا، یعنی کتاب کون سی؟ ابراہیم اور موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتاب میں بھی یہ بات ہے۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں ذرا زیادہ آسانی ہو جائے۔ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے، خوب بلند تر اپنے رب کے پرورش کرنے والے، یعنی اپنے پرورش کرنے والے، یعنی اپنے رب کی پہچان کو فرما برداری اختیار کرو، وہ جو کہ بنایا پس ٹھیک کیا، اور وہ جو کہ
پیمانہ دیا پس ہدایت دیا، اور وہ جو کہ نکل جاتا ہے نگرانی سے، یہاں والذی آ کر یعنی اب وہ لوگ جو نکلتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، یہاں پہلے الذی جو یہ آ رہا تھا رب کی طرف اس کا ضمیر، اب یہاں لوگوں کی طرف الذی آ گیا کہ جو لوگ نکل جاتے ہیں نگرانی میں، فجعلہ غثاء احوا، تو پس اسے بنا دیا لوہے کے زنگ جیسی بے پرواہ تباہی۔ تم جلد ہم سے پڑھو پس تم نہیں بھولو گے، صرف جو اللہ کی چاہت ہے، بے شک وہ خاص ظاہر اور جو چھپا ہوا ہے اسے جانتا ہے، اور ہم سے تمہیں آسانی ہے آسانی کے لیے، بس یاد دہانی لو اگر خاص یاد دہانی تمہیں نفع دے، تو جب یہ یاد دہانی لیتا ہے جو لرزتا ہے اور اجتناب کرتا ہے اس سے الگ ہونے، خاص الگ ہونے والے اس سے اجتناب کرتے ہیں، وہ شخص جو کہ خاص بڑے جلنے میں مل جاتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے نظام کا انکار کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خود ہی خاص طور پر ایک بڑے جلنے میں، جیسے آج کے مسلمان ہیں ہر جگہ اللہ کے نظام سے بغاوت ہے، قرآن کے نظام سے بغاوت ہے، قرآن کے خلاف اگر غیر اللہ کے کلام سے اخذ کر کے کر لیا ہے تو وہ نار الکبریٰ کے ساتھ سل ہو گئے، یعنی مل گئے ہیں، پھر نہ اس میں انہیں موت ہے اور نہ زندگی ہے۔ یقینی خوب کامیابی ہے جو تم میں سے فروغ دے، یعنی اپنے رب کی پہچان سے یاد دہانی لے پس مل جائے۔ ہاں تم دنیا کی زندگی کا اثر لیتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور بقا ہے، بے شک یہ ضرور خاص پہلے والے صحیفوں میں ہے، یعنی صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ کا، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتاب۔ تو میرے خیال میں اب یہ واضح ہو گیا ہوگا، پھر بھی کوئی سوال ہے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔